बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 60वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है नेशनल प्रेस ट्रस्ट। इस वक्त हम इस किताब का सफ़ा नंबर 569 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। 17 अप्रैल 1959 की तारीख़ थी। मैं आराम से सो रहा था कि रात के 12:30 बजे मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। ब्रिगेडियर FR खान फ़ोन पर बोल रहे थे। उन्होंने फरमाया कि अगली सुबह मैं कराची एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊं, क्योंकि हमने पहले जहाज़ से लाहौर के लिए रवाना होना है। मैंने कहा कि मैं सदर अयूब की इजाज़त के बगैर कैसे कराची छोड़ सकता हूँ। अली सुबह जहाज़ की रवानगी से पहले उनकी इजाज़त कैसे हासिल करूँगा। मैं प्रेसिडेंट हाउस से ही बोल रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहिब ने कहा। सदर साहिब अभी एक अहम मीटिंग से फारिग होकर अपने बेडरूम में चले गए हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है कि हम तुम्हें अपने साथ लाहौर ले जाएं। किस काम के लिए, मैंने पूछा। ब्रिगेडियर FR खान ने कहा कि इस सवाल का जवाब वो टेलीफोन पर नहीं दे सकते। अगली सुबह मैं हवाई अड्डे पर पहुंचा तो ब्रिगेडियर FR खान लाहौर जाने के लिए मौजूद थे। रवानगी से पहले और हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान मैंने कई बार लाहौर में काम की नौयत के मुतालिक पूछा, लेकिन कोई ठीक ठाक जवाब ना मिल सका। हर बार ब्रिगेडियर साहिब अपनी आदत के मुताबिक तवील तकरीरों में आएँ बाएँ शाएँ करके मेरे सवाल का जवाब गोल कर जाते थे। अपनी दानिस्त में वो चालाकी से काम ले रहे थे, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक तिफलाना सी हरकत थी। लाहौर के हवाई अड्डे पर चंद फौजी अफसरों ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें गाड़ियों में बिठाकर सीधे फ्लैग स्टाफ हाउस ले गए। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि वज़ीर दाखिला जनरल KM शेख भी लाहौर आए हुए हैं। ब्रिगेडियर साहिब तो लाहौर के GOC के साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करते इनके दफ्तर की तरफ चल दिए और मैं काफ़ी देर फ्लैग स्टाफ हाउस के रास्तों पे रास्ता ड्राइंग रूम में अकेला बैठा रह गया। एक नहायत बाअदब, खलीक और शाइस्ता नौजवान फौजी अफसर ने मुझे मेरे रहने का कमरा दिखाया और मशवरा दिया कि मैं नहा धोकर लंच तक 1-2 घंटे आराम कर लूं। पर्दापोशी, राजदारी और सकूत की ये फ़िज़ा मेरे लिए बड़ा पुरअसरार मुअम्मा बनी हुई थी। 1-2 बार मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि शायद हमें हिंदुस्तान की जानिब से हमले का ख़तरा दरपेश हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे साथ लाने की क्या तुक है। दूसरा ख्याल आया कि शायद कश्मीर के सिलसिले में कोई मुहिम शुरू होने वाली हो, लेकिन अगर ये फ़ौजी कार्रवाई है तो उसमें मेरा क्या काम। मैं इसी उधेड़ बुन में गलताओं पेचां था कि शाम के 4 बजे ब्रिगेडियर FR खान ने नहायत राजदारी से सरगोशी करके मुझे बताया कि आज रात अचानक छापा मारकर मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की कंपनी प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड पर कब्ज़ा करने के लिए सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अख़फ़ाए राज का इतना बड़ा पहाड़ खोदने के बाद जब इतनी हीच पोच और अदना सी चुइया बरामद हुई तो मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। ब्रिगेडियर साहिब, मैंने कहा, ये अखबार वाले तो अपने हाथ में कलम लेकर बैठते हैं, तोप और तफंग से लेस होकर नहीं। आपके इंतज़ामात तो बज़ाहिर फ़ौजी नकलो हरकत से कम नज़र नहीं आते। ब्रिगेडियर साहिब खसियानी सी हंसी हंस कर चुप रहे। मैंने कहा, अब आपने ये अहम राज मुझ पर तश्त अज़बाम कर ही दिया है तो ये भी फरमाइए कि इस सिलसिले में मेरे लिए क्या अहकाम हैं। ब्रिगेडियर FR खान उछलकर फ़ौरन अपने मजाज के बुनियादी अंसर में आ गए और वसूख से बोले, आज तो आप आराम करें,
کل سے ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ اس فارغ وقت کو غنیمت جان کر میں نے پروگرام بنایا کہ شہر چل کر اپنے چند دوستوں سے مل لاؤں۔ گاڑی مانگی تو جواب ملا کہ ورکشاپ تک گئی ہے، جلدی واپس آ جائے گی۔ پیدل چل کر باہر جانا چاہا تو وہی باادب، خلیق اور شائستہ نوجوان فوجی افسر لپک کر میرے ساتھ ہو گیا تاکہ معزز مہمان کا جی بہلانے کی خاطر اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ میں نے کئی جگہ ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ ان تمام حالات سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جب سے مجھے آج رات کی مجوزہ کارروائی کا راز معلوم ہوا ہے، اس وقت سے اس چار دیوارے میں میری حالت عملاً ایک نظر بند کسی ہو گئی ہے۔ نہ میں کہیں جا سکتا ہوں، نہ کوئی میرے پاس آ سکتا ہے، نہ میں کہیں ٹیلی فون کر سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی ٹیلی فون کر سکتا ہے۔ اپنے اوپر بے یقینی اور بے اعتمادی کا اس قدر گہرا غبار چھایا ہوا دیکھ کر میرا وجود میری اپنی نظر میں بڑا حقیر، بے وقار اور فرومایہ محسوس ہونے لگا۔ بریگیڈیئر افخر خان لاہور کے مارشل لا ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون لگائے اس طرح مستعد بیٹھا تھا جیسے وہ محاذ جنگ پر کسی فوجی دستے کی کمان کر رہا ہو۔ 3 پہر رات گئے جب ڈرائنگ روم سے مبارک سلامت کا غلغلہ بلند ہوا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کا قبضہ کسی مزاحمت یا تصادم کے بغیر حکومت کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ روزنامہ پاکستان ٹائمز، روزنامہ امروز اور ماہنامہ لیل و نہار بھی سرکاری تحویل میں آ گئے۔ اگلے روز پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر مسٹر مظہر علی خان فلیگ ہاؤس آئے اور جنرل شیخ کے ساتھ کافی دیر تک مصروف گفتگو رہے۔ ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ وہ مسٹر مظہر علی کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان ٹائمز کی ایڈیٹری بدستور اپنے پاس رکھیں، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔ روزنامہ امروز کے مدیر احمد ندیم قاسمی صاحب تھے۔ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی کہ میں ان کو امروز کی ادارت پر فائز رہنے کی درخواست کروں۔ میں قاسمی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش لے کر حاضر ہوا لیکن وہ نہ مانے۔ پاکستان ٹائمز کا اگلا شمارہ پریس میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ایڈیٹوریل کسی نے نہ لکھا تھا۔ جنرل شیخ اور بریگیڈیئر افخر خان ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے کہ آج کا ایڈیٹوریل میں لکھ دوں۔ مجھے اس میں کلام تھا کیونکہ مجھے نہ صحافت کا عملی تجربہ ہے نہ اداریہ سپرد قلم کرنے کا۔ اس کے علاوہ مجھے تو ابھی تک یہ بھی علم نہ تھا کہ اس اخبار کو حکومت کے قبضے میں لینے کے لیے کیا کیا محرکات اور مقاصد تھے، اور نہ یہ معلوم تھا کہ وہ کیا الزامات تھے جن کی پاداش میں سرکار نے اتنا شدید اور غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ اس لا علمی کی وجہ سے میں کوئی پرمانی اور معقول اداریہ لکھنے سے سراسر قاصر تھا، لیکن بریگیڈیئر ایف آر خان بھی انتہائی ضدی اور اڑیل ذات شریف تھے۔ وہ اپنے اسرار پر مسلسل اڑے رہے اور آخر مجبور ہو کر میں نے جنرل شیخ کے بتائے ہوئے خطوط پر وہیں کھڑے کھڑے بے دلی سے ایک مختصر سا اداریہ گھسیٹ دیا جو نیو لیف کے عنوان سے پاکستان ٹائمز میں شائع ہوا۔ یہ تحریر کسی صورت میں میرے لیے باعث فخر و مباحات نہیں، بلکہ دراصل یہ نامعقولیت اور کج فہمی کے اس پھندے کی عکاسی کرتی ہے جو ایک سرکاری ملازم کو بسا اوقات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آ کر خواہی نوخواہی اپنے گلے میں ڈالنا ہی پڑتا ہے۔ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کا قلعہ سر کر کے بریگیڈیئر افخر خان اس قدر شاداں و فرحاں تھے جیسے انہوں نے کسی نہایت سخت محاذ جنگ پر فتح حاصل کر لی ہو۔ رفتہ رفتہ جب ان کی مسرت و انبساط کا جوار بھاٹا فروغ ہونا شروع ہوا تو مجھے اس غاصبانہ کارروائی کے پس منظر کے متعلق کسی قدر آگاہی حاصل ہوئی۔ ان اخبارات پر قبضہ جمانے کے لیے مارشل لا کا کوئی قانون یا ضابطہ جاری نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کارروائی پاکستان سیکیورٹی ایکٹ میں ایک معمولی سی ترمیم کر کے عمل میں لائی گئی تھی۔ اس کمپنی کے حصے داروں میں سب سے بڑے حصے دار میاں افتخار الدین اور ان کا بیٹا عارف افتخار تھے۔ اس حیثیت سے کمپنی کے کاروبار پر میاں صاحب کو مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ پر قبضہ کرنے کے بعد کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز توڑ ڈالا گیا اور میاں خاندان کے تمام حصے ضبط کر کے نیلامی پر چڑھا دیے گئے۔
الزام یہ تھا کہ اس کمپنی کے اخبارات چلانے کے لیے بیرونی وسائل سے خفیہ امداد حاصل کی جاتی تھی، اور غالباً ثبوت کے طور پر یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ میاں افتخار الدین کے حصص کی ضبطی کے وقت ان کے نام لندن کے لائڈز بینک لمیٹڈ میں 3,62,183 پاؤنڈ 14 شلنگ اور 4 پینس کی رقم بھی جمع تھی۔ قانونی اور اخلاقی لحاظ سے مجھے سرکاری کارروائی بڑی کمزور، بے قاعدہ اور غیر اصولی نظر آئی۔ جان اور آبرو کے علاوہ ہر شہری کی ذاتی املاک کا تحفظ بھی ہر حکومت کا مقدس فرض شمار کیا جاتا ہے۔ میاں افتخار الدین ایک کھاتے پیتے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ زمینوں کی آمدنی کے علاوہ ان کے بیرون ملک بھی بہت سے تجارتی روابط قائم تھے۔ لاہور میں ان کا گھرانہ نہایت آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ پھولوں کی نمائش میں ان کی کوٹھی کے گلاب کئی بار نمایاں انعامات جیت چکے تھے۔ عیش و عشرت کی اس فراوانی کے باوجود وہ نظری، علمی اور ذہنی سطح پر بائیں بازو کے رجحانات کے ساتھ وابستگی کا دم بھرتے تھے۔ عملی طور پر وہ فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی کے علاوہ بہت سے دوسرے ادیبوں کو بھی اپنے اخبارات کے ساتھ وابستہ کرتے رہتے تھے، جن کے نام ترقی پسند ادب کی تحریک کے حوالے سے زبان زدے خاص و عام تھے۔ سیاست میں انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی کلا بازیاں کھائیں۔ کافی عرصہ انڈین نیشنل کانگریس میں پنڈت جواہر لال نہرو کی مونچھ کا بال بنے رہے۔ آزادی کے بعد پاکستان میں چند قدم مسلم لیگ کے ساتھ چلے، پھر الگ ہو کر آزاد پاکستان پارٹی کے نام سے اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنا لی، جس کا ڈھانچہ مارکسسٹ رنگ ڈھنگ پر تھا۔ اس سے قبل وہ مغربی پنجاب کی مسلم لیگ وزارت میں مہاجرین اور بحالیات کے وزیر بھی رہ چکے تھے، لیکن زیادہ عرصہ چل نہ سکے کیونکہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بڑی بڑی ذمہ داریاں توڑ کر انہیں مہاجرین میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسی تجویز ان کے دوسرے رفقا خان ممڈوٹ، دولتانہ اور سردار شوکت حیات وغیرہ کو کیسے قابل قبول ہوتی۔ آئین ساز اسمبلی میں بھی ان کا رویہ اکثر و بیشتر حکومت وقت کے خلاف ہی رہا۔ جب 1956 کا آئین منظور ہوا تو میاں افتخار الدین مغربی پاکستان کے واحد رکن تھے جو مسٹر سہروردی اور کئی دوسرے مشرقی پاکستانیوں کے ساتھ ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔